اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وصل علی افضل الانبیاء والمرسلین وصل علی خاتم النبیین والمرسلین وصل علی شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سامعین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ شب معراج جو ہے وہ انتہائی قریب ہے۔ شب معراج کی رات جو ہے وہ آنے والی ہے۔ انتہائی بابرکت عظمت اور شان و شوکت والی یہ رات ہے۔ تو یہ جو وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ وظیفہ بھی شب معراج کا خاص وظیفہ ہے، آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ سامعین کرام، یہ جو وظیفہ ہے اس کی 3 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، یہ وظیفہ جو ہے یہ انتہائی پاورفل اور تیز اثر وظیفہ ہے۔ نمبر 2، یہ وظیفہ انتہائی مختصر وظیفہ ہے، صرف اور صرف 1 رات کا وظیفہ ہے۔ نمبر 3، اس وظیفے کو ہر طرح کی جائز حاجات اور جائز مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ جو بہن بھائی شب معراج میں خصوصی روحانی محفلوں کے اندر اپنے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہوں تو اس ویڈیو پر آ کر کمنٹس کے اندر اپنا نام لکھیں۔ انشاءاللہ العزیز پوری کوشش ہوگی کہ نام لے کر جو ہے ان کے لیے دعا کروا دی جائے۔ سامعین کرام، شب معراج کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ انتہائی قیمتی بابرکت ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی بابرکت رات ہے۔ تو اس رات جو بھی آپ وظیفہ کریں گے اس کی تاثیر خاصیتیں بڑھ جائیں گی۔ یہ حاجتوں کے پورا ہونے کی رات ہے، مرادوں کے پورا ہونے کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ تو اس رات جو ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں، نوافل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے زیادہ دعائیں کریں اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے، مشکلات پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، غموں سے، دکھ دردوں سے جو ہے نجات حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ تمام مسائل جو ہیں وہ ضرور حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو سامعین کرام، یہ وظیفہ جو ہے اس وظیفے کو عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سب گھر والے مل کر اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ العزیز 1 رات کے اندر ہی تمام مسائل جو ہیں اس کے حل ہونے کے اسباب جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس وظیفے کو ہر جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، رزق میں اضافے کے لیے کر سکتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے کر سکتے ہیں، بے برکتی نحوست سے نجات حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، بے اولاد جو حضرات ہیں وہ نیک نرینہ صالح اولاد جو ہے اس کو پانے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بے روزگار حضرات جو ہیں وہ روزگار حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ الغرض اس وظیفے کو ہر طرح کی جائز حاجات اور جائز مقاصد کے لیے کرنے کی اجازت عام ہے، اجازت لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو جو ہے نہایتی توجہ، کامل یقین اور خلوص دل کے ساتھ کرنا ہے۔ سامعین کرام، یہ وظیفہ جو ہے یہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ بزرگان دین اور مشائخ کہتے ہیں کہ یہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ جو بھی اس کو خلوص دل کے ساتھ پڑھتا ہے اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے اور جس جائز حاجت کے لیے پڑھتا ہے اس کی وہ جائز حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور جو بھی وہ دعا مانگتا ہے صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ دعا جو ہے وہ قبول و منظور ہوتی ہے۔ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں اور اتنی زیادہ برکات ہیں کہ میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو ساری رات بھی بتاتا رہوں تو وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ تو نہایتی بابرکت عظمت اور انتہائی پاورفل اور تیز اثر وظیفہ ہے۔ جو شخص اس کو نہایتی توجہ کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ کرے گا، دل کے اندر تڑپ پیدا کر کے کرے گا، انشاءاللہ العزیز 1 رات کے وظیفے سے ہی ہر طرح کے مسائل
حل ہونے کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، حاجتوں کے حاجتوں کے پورا ہونے کے اسباب جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بڑی سی بڑی مشکل پہاڑ جتنے مشکلات بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دور ہو جائیں گی۔ شرط صرف یہ ہے کہ کامل یقین ہونا چاہیے، خلوص دل کے ساتھ پڑھیں اور جو ہے حلال کا لقمہ کھا کر پڑھیں، گناہوں سے توبہ طائب ہو کر پڑھیں، پھر دیکھیے گا کہ اس کے کیسے کیسے آپ کو اثرات نظر آتے ہیں۔ تو سامعین کرام، بعد نماز عشاء اس وظیفے کا ٹائم ہے۔ شب معراج میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر شب معراج میں نہ کر سکیں تو رجب کے مہینے میں کسی بھی رات میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ شب معراج میں کریں۔ تو بعد نماز عشاء اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی کار ساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بابرکت عظمت والی ذات ہے کہ ہر طرح کے مسائل وہی حل فرماتی ہے، ہر طرح کی حاجتوں کو وہی پورا فرماتی ہے، اور ہر طرح کے جائز مقاصد میں کامیابی بھی وہی عطا فرماتی ہے، بگڑے ہوئے کاموں کو بھی وہی درست فرماتی ہے۔ حالات اگر بگڑ جائیں، دشمن غالب آنا شروع ہو جائیں، دوست احباب رشتہ دار ساتھ چھوڑ جائیں، تو اس آیت کو پڑھ کر دیکھیں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ایسے ایسے مددگار پیدا ہوں گے اور ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ عقل جو ہے وہ آپ کی دنگ رہ جائے گی۔ ایسی ایسی جگہ سے مدد حاصل ہوگی اور ایسی ایسی جگہ سے جو ہیں اسباب پیدا ہوں گے، مسائل ایسے طریقے سے حل ہوں گے کہ آپ سوچیں گے کہ کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ مشکلات اور پریشانیاں ایسے غائب ہو جائیں گی جیسے کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، انتہائی بابرکت اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو خلوص دل کے ساتھ بس پڑھیں، مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں، کامل یقین کے ساتھ پڑھیں، تمام مسائل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، یہ شب معراج کا وظیفہ تھا، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔